سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والقمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ایمان والے جب اس دنیا سے اچھے اعمال اللہ کے احکامات کو بجا کر اپنی آخری منزل تک پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائیں گے اور جنت کے مختلف مدارج کے اندر ان کو رکھیں گے. جنت کے کئی درجے ہیں، 100 سے بھی زائد درجے جنت کے ہیں، جس میں حسب مراتب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جگہ دیں گے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آخر بھی وہیں پر فرمائے. جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے اندر جنت کی باتیں بیان فرمائی ہیں، انعامات بتائے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بس تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی، تمہارا رحم میں بات نہیں جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک کے لیے کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں. بڑے بڑے نام ہوں گے. اور جنت کی خوبی یہ ہوگی کہ کسی درجے کے جنتی ہوگا لیکن مطمئن ہوگا. الحمدللہ اعلیٰ درجے کا جنتی مطمئن ہوگا اور نیچے درجے کا جنتی مطمئن ہوگا، کیونکہ وہ اتنا سیر کر دیا جائے گا ان چیزوں سے کہ الحمدللہ اس کو خواہش باقی نہیں رہے گی کسی قسم کی. یہ جنت کی کہانی ہے. کب ملتی ہے؟ بس یہ ایک آنکھ بند کرنے والا معاملہ ہے. صرف آنکھ ہی بند ہوتی ہے، نعرے لگتا ہے پتہ نہیں ابھی یہاں تھا ابھی کہاں چلا گیا. سیکنڈوں میں انسان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور ہم نے جانے سب نے. تو اب ہر آدمی خوش ہوگا اپنی جنت پر جب اتنے بڑے بڑے نام ہوں گے، اتنے بڑے بڑے نام کے آدمی دنگ رہ جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں سے مخاطب ہوں گے وہاں. بولے سبحان اللہ. وہ کہیں گے جنتیوں سے، جو اللہ کی آواز تو پوری جنت میں گونجے گی، کیا جنتیوں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کا، پہنچ گئے تم اپنے ٹھکانوں پر، آ گئے ہو، بیٹھے ہو اپنے اپنے مقام پر، کھا پی رہے ہو ماشاء اللہ، تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. جنت سے کہے گا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے کہ یا اللہ
تو نے تو سب کچھ دے دیا اور باقی کچھ نہیں چھوڑا. انتہا یہ ہے کہ ہم تو خواہش کرنے میں نہیں پاتے تو فوراً چیز آ جاتی ہے ہمارے سامنے. ہر چیز ہمارے سامنے ہے. کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جو ایسی چیز ہو ہم سوچیں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ہم سیر ہیں, پورے انعامات ہمیں مل گئے ہیں, اتنے مطمئن ہوں گے. بیوی ٹھیک ہے, بہت فرسٹ کلاس, محل فرسٹ کلاس ہے جی, بہترین محل ہے الحمدللہ, کھانا پینا صحیح ہے, بہت اچھا, ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس, مطمئن, اپنے اپنے محلات میں جمع. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے جنتی ہو, تو تمہیں میں وہ انعام دیتا ہوں جس کا میں نے قرآن میں اعلان کیا تھا. تمہیں پتہ ہی نہیں وہ انعام میں نے کیا رکھا تھا تمہارے لیے. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ انعام تمہیں دوں. جنتی کہیں گے اس کے بعد کون سا انعام ہو سکتا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ حالانکہ قرآن میں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میرے قرآن میں نہیں پڑھا تھا, میں نے کیا کہا تھا, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, کہ انعام تو بہت ہوں گے, بے انتہا ڈیروں انعام, اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے. لیکن ان انعاموں میں سے ایک سب سے بڑا انعام ہوگا, وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نا وَمِن رِضْوَانُ اللَّهِ اکبر, ہمیں تمہیں سب سے بڑا انعام ہے, سب سے بڑا انعام. وہ کیا ہے کہ لو, میں آج اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا, اور ایسا راضی ہو گیا کہ کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے تو جنتیوں کی ایسی کیفیت ہو جائے گی, وہ حالت ہو جائے گی کہ اس اعلان کے مزے سے جنت کی ساری چیزیں جتنی ان کو ملی تھیں وہ سب نیچے نظر آئیں گی. ان کو وہ نشہ ہوگا اس انعام کا کہ اللہ راضی ہو گیا ہمارے سے, حالانکہ سب سے راضی تو تھا اللہ آلریڈی. جس طرح کہ سمجھا انعام انسان کو دیا جاتا ہے, مست ہو جاتا ہے اس نام سے, یار میں تو یہی سمجھ رہا تھا سب سے بڑی چیز یہ ہے, لیکن جب اس کو اعلیٰ درجے کا نام ملتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے. تو جنتی کہیں گے جی آج ہمارے معاملات کا معاملہ پورا ہوا ہے کہ رب ہمارا ہم سے راضی ہو گیا. یہ جو اعلان تھا اللہ نے کیا بھائیو, یہ مقصود ہے ہماری حیات کا, اصل چیز ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ انعام اللہ سے حاصل کریں, اس انعام کو پائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس انعام کے لیے اللہ نے کون سی عبادت رکھی یہ سوچیں ہم سے, تاکہ کام کریں اپنا. کس عبادت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں. اس کے لیے بھی منفرد عبادت سب سے بڑا انعام ہے, تو عبادت بھی منفرد ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھی اس دنیا کے اندر. نہ وہ نماز ہے, نہ وہ روزہ ہے, نہ وہ حج ہے, نہ وہ زکوٰۃ ہے. نہیں, آج آپ کو عجیب چیز بتا رہا ہوں میں. اگر اس انعام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عبادت کریں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اصل عبادت جو اللہ کو راضی کرے گی اور جو اعلان ہوگا اس بندے کے لیے جس نے یہ عبادت دنیا میں کی ہوگی, اور بہت کم لوگ ہوں گے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بتاؤں کریں گے؟ پھر ہاتھ کھڑا کریں. دیکھیں آج آپ کو وہ عبادت بتا رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بزرگان دین نے بتائی. میں نہیں بتا رہا, جو بزرگان دین نے بتائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر یہ عبادت ہے. لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں بات سے. اللہ کی رضا بہت اونچا مقام ہے, سب سے بڑا انعام تو یہی ہے آخرت کا, سب سے بڑا مقام یہ ہے, ختم اس کے بعد. تو اس کے لیے عبادت کیا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف انہی لوگوں کو ملے گی. ظاہر ہے جنہوں نے وہ عبادت کی تو اسی کو ملے گا نا, بغیر عبادت تو وہ چیز نہیں مل سکتی. تو ذرا سوچیں ہم نے وہ عبادت کی ہے یا کر رہے ہیں, جنت تو مل جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن یہ انعام جو وہاں اس تک پہنچے گی عبادت کی آواز جن حضرات نے یہ عبادت کی ہوگی. تو وہ کیا عبادت ہے؟
وہ عبادت یہ ہے دوستو کہ جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے افعال سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے راضی ہو جائے. کیا عجیب عادت ہے. جو بندہ دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے افعال سے راضی ہو گیا تو آخرت میں اللہ اس سے راضی ہو جائے. دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس عبادت کا اللہ نے کیسا اہتمام کیا ہے زندگی کے ساتھ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا بڑا اہتمام کیا ہے زندگی کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. کیا کیا ہے کہ ہماری زندگی جو بنائی اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرح بنائی ہے کہ ہر وقت اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے نا. ہر وقت زندگی میں اونچ نیچ ہے. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہے, کسی آنکھ میں درد ہے, کسی پیر میں درد ہے, کسی اولاد نافرمان ہے, کسی عروج ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے. یہ کیوں تفاوت ہے, کیوں چینجز ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ حقیقت میں اس لیے اللہ نے کیا ہے. اللہ چاہتا ہو سب کو ایک کر دیتا, سارے امیر سارے غریب. یہ افریقہ میں کیوں غریب ہیں, فلاں جگہ کیوں امیر ہیں, یہ تو بڑے امیر ہیں, وہ کیوں غریب ہے, یہ کیوں غریب ہے. یہ تفاوت جو ہے, یہ چینج جو اللہ پاک نے رکھی, یہی تو وہ عبادت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس عبادت کو بندے کی کروانا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بغیر یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, کسی کوئی حالات ہیں, کسی کوئی حالات ہیں. ہے یا نہیں ایسے؟ کوئی بھی کسی مقام پہ بھی ہے, وہ کسی نہ کسی الجھن میں ہے. تو یہاں یہ عبادت اللہ نے یہ جو توافت رکھا, یہ اس میں ڈفرنس جو رکھا زندگی کے اندر انسانوں کی, وہ اسی لیے رکھا ہے کہ جس جگہ جہاں انسان کو رکھا ہے وہاں مطمئن رہے. جو شخص وہاں مطمئن ہو گیا اپنے حال سے, جان لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے مجھے غریب رکھا ہے تو غریب ہی رکھا ہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے, میں تیری اس غربت سے راضی ہوں. سبحان اللہ. جو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہمارا سے راضی ہوں, جس کے 2 بچے اللہ تعالیٰ میں 2 سے راضی ہوں, جس کی ٹانگ کٹی اللہ میں خوش ہوں, میری ٹانگ کٹی ہوئی ہے. یعنی جس اعتبار سے جس مصیبت میں جس حالات میں اللہ رکھے, بندہ اس حالات میں کوئی شکوہ نہ کرے, تبھی تو یہ عبادت بنے گی. یہ آزمائش کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ حالات پیدا کرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اللہ کی عبادت, دی ہوئی عبادت, وہ عبادت تو کیا کریں گے, اللہ کی جو دی ہوئی عبادت ہے اس کو بھی اسی معیار پہ تولتے ہیں. یار اتنی ہم نمازیں پڑھتے تھے, ہم نے تو فلاں کیا تھا, یہ کیا تھا, ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, میں تو فلاں کیا تھا. تو یار کیا فائدہ ان نمازوں کا, حج پہ ہم نے دعائیں مانگی تھیں, فلاں جگہ گئے تو ہم نے ایسے کیا تھا, حالات نہیں بدلے ہمارے, اگر بدلتے ہیں دیکھو دنیا کو وہ یہ کر رہی ہے. ہم تو ان اللہ کی نمازوں اور دی ہوئی عبادت کے ساتھ یہ شکوے کرتے ہیں. مجھے بتائیں اب کیا جائے گا معاملہ, اللہ راضی ہوگا اس طرح؟ نہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ یہ زندگی کا جو ڈفرنس اللہ پاک نے رکھا, ایک بہت بڑی اپرچونٹی اللہ نے دی ہے کہ تمہیں ہونا ایسا چاہیے کہ جس حال میں تمہیں رکھ دوں تم مطمئن ہو جاؤ اس حال سے کہ اللہ راضی ہے, تو نے اس حال میں رکھا تیری طرف سے, میں مطمئن ہوں. یہ کیفیت آ جائے انسان کے. کتنے مجھے بتائیں کتنے لوگ یہ عبادت کرتے ہیں ہر وقت. شکایت بھی کس سے شکایت, کسی معمولی سے نہیں, اللہ سے شکایت. دیکھو سے یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ, دیکھو یار ہم ہی رہ گئے اس کام کے لیے, فلاں ہو گیا یار. کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حالت دی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر تیرے یہ کام نہیں بن رہا تو اللہ کی طرف سے ہے, اگر تیرے یہ چیز نہیں پوری ہو رہی اللہ کی طرف سے ہے. نہیں, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو عبادت کا بدلہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز دے, اگر یہ چیز دیں گے تو ہمیں نماز کا کیا فائدہ. یہ معیار ہے نا ہمارا. اگر کوئی دین پہ اللہ نے چلا دیا, یا ہمیں یہ دین پہ چلا دیا تو ہم اس کے بدلے یہ ملنا چاہیے, ابھی تک تو یہ ملا ہی نہیں ہے, کیا فائدہ ان دعاؤں کا, ان عبادات کا. دنیا کو ملتا ہے, ہمیں کیوں نہیں مل رہا, ہمارے ساتھ کیوں ہے, فلاں کیوں.
کتنا محروم ہو رہا ہے آدمی، مجھے بتائیں. شکوے اور شکوے بھی اللہ سے، اندازہ لگائیں. اور اتنی بڑی نعمت پہ جو نماز تجھے اس لیے نہیں دی کہ تو بدلہ اس سے مانگے یا تجھے اس لیے پڑھوایا نہیں، بلکہ شکر اس پہ ادا کر کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دی. میں تو بہت بھٹکا ہوا انسان تھا، تو نے مجھے فیل پہ لگا دی اس کام. بلکہ الٹا اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے تو یہ کیوں نہیں ہمارا کام ہوتا، ہم نے تہجد شروع کر دی تو ہمارے یہ کام پیچھے کیوں رہ گیا، ہمارے سارے کام صحیح ہو جانے چاہیے تھے. اور دوسرے آدمی کو دیکھ رہے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا کام ہو گیا، ہمارا نہیں ہو رہا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جنت پہ جو مقام اللہ نے بتایا کہ سب سے بڑا میرا نام اس شخص کو ملے گا زندگی کے اندر جو اس طرح رہا کہ جس حال میں نے اس کو رکھا، زندگی کی جس کیفیت میں اس کو رکھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ کیفیت کیسے آئے آدمی میں؟ آنی چاہیے نا. مسئلہ تو سمجھ آ گیا کہ اب جب بھی ہمارے ساتھ کوئی کیفیت ہوگی، زندگی کسی حال میں اللہ رکھے گا، تو شکوہ نہیں رب سے ہونا چاہیے. پیٹ میں آئی مر گیا، اللہ تعالیٰ یہ کیا کر دیا، شکوہ اللہ سے نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اگر ہو گیا تو پھر کریں کیا؟ اللہ نے کلو دی ہے اس پر، سبحان اللہ. دیکھیں وہ شخص ہوگا جو اللہ کے مطابق کیے ہوئے کام پر چلے گا. جب یہ ایسے حالات اس پر ہو گئے، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی، تو کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو وہ بندہ بن جائے کہ جو شکر کرنے والا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے میں تم اس کا کلو بھی دے دیتا ہوں، حل بھی دے دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. کہتا میں جانتا ہوں تمہیں صبر نہیں ہے، تمہارے میں یہ ہمت نہیں ہے. ذات پیٹ میں درد ہوگا تو سیدھا اللہ سے شکایت کرے گا، ذات تیرا کو کاروبار نیچے ہوگا تو سیدھا اللہ سے شکایت کرے گا، کچھ بھی ہوگا تو سیدھا تو نمازوں کی طرف برا بلا گئے گا، حجوں کو برا گیا. تو لگتا ہے ایسا مت کر، میں تجھے ایسی چیز دو دیتا ہوں کہ اگر تو نے دو کاموں پہ تو کھڑا ہو گیا تو تو الحمدللہ وہ بندہ بن جائے گا جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. جب کوئی کیفیت آ جائے انسان پر، اور ہر ایک پہ، اس وقت سب پہ ہوگی، کوئی نہ کوئی آدمی کسی چکر میں پھنسا ہوگا، بیٹوں کی، اولاد کی، مال کی، گھر کی، بیوی، کسی نہ کسی طرح انسان. تو آدمی کا شکر الحمدللہ تو مجھے اس امتحان سے گزار رہا ہے جہاں مجھے آخرت میں وہ منزل ملے گی. دیکھیں نا، ہمیں وہ کیفیت اللہ نہ دے تو ہمیں وہ منزل کیسے ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا. ورنہ جنت مل جائے گی، جاؤ جنت میں رہو، فلاں رہو فلاں رہو، یہ کیفیت تو نہیں ملے گی جب اللہ کہے گا بلا کے کہ بندے میں تجھ سے راضی ہوں. باتیں سمجھنی مشکل تو نہیں نا، کوشش بہت کر رہا ہوں کہ اس کو آسان کروں سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کلو دیا ہے بڑا خوبصورت کہ جس وقت تم پہ یہ حالات آئے تو تم یہ دو کام کر لو تو انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے اس حیثیت سے اور تمہاری کیفیت بن جائے گی. وہ کیا کیا اللہ نے؟ قرآن نے بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. سبحان اللہ. قربان جائے اللہ کہ جب تو کسی مصیبت میں پھنس رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے وہ بہت بڑا تیرے پہ انعام ہو رہا ہے. تجھے بیمار کر دیا، پریشان کر دیا، تجھے اولاد کو مشکل دے دی، اس کی فلاں کی دے دی، اس کی دے دی، بہت بڑا تیرے پہ آسان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. صرف تو نے کام یہ کرنا ہے کہ اب بس ایک راستہ بدلنا ہے اپنی زندگی کا تھوڑا سا. اس وقت بجائے اس کے کہ تو نافرمان بنے، شکوے کرے، تو یہ کام کر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. فوراً تو مدد مانگ اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں سے، صبر اور نماز کے ساتھ. سبحان اللہ. کیا بہترین چیز بتائیے. کیا دو چیزیں ہونی چاہیے اس وقت؟ صبر ہونا چاہیے. یہ ہو گیا فوراً کیا کریں؟ جیسے حالات ہمارے خراب ہوئے تو ہمیں کیا کریں؟ دو چیزیں کریں، صبر اور نماز. سبحان اللہ. صبر کیا چیز ہے یہ بھی سن لیں، ایکسپلین کر دوں ساری بات. کہ اگر کوئی حالات آپ پہ آ گئے جو پہ تو ہم صبر اس پہ کیسے کریں؟ صبر ایسا ہے، صبر کا مفہوم جو بیان کیا ہے بزرگان جی نے، کیا چیز ہے کہ جب تم پہ کوئی حالات آ جائیں، مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں، جوانوں کی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی شادی کے لیے کوشش کرے، اس کی شادی ہو ہی نہیں رہی. مثال دے رہا ہوں آپ کو.
اس سے پھر ساری باتیں سمجھ جائیں گے آپ. ایک آدمی شادی کی کوشش کر رہا ہے جوان, اس کی شادی میں جہاں رشتہ آتا ہے وہ نہیں بن رہا, ادھر جھگڑا ادھر جھگڑا, کچھ باتیں نہیں بن رہی بیچاری کی شادی کس کی. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کو, یار میری تو شادی نہیں ہو رہی, ڈپریشن ہو گیا نا اس کو. حالات اس کو دے رہا ہے, کون دے رہا ہے, کس نے دیے؟ تو اب وہ کیا کرے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. بولے سبحان اللہ. تیری شادی نہیں ہو رہی, کون ہے؟ رب ہے جس نے روکا ہوا ہے. کوشش تو کر رہا ہے, تو اب دو لائنیں تیرے سامنے گل گئی ہیں, یا تو وہ بندہ بن جا کہ جس کو روز قیامت میں اللہ تعالیٰ قیامت تو اس سے راضی ہو گیا, یا تو شکوے کرنے والا بن جا. اب کیا کرنا ہے اس نے کہ اگر صبر اختیار کرتا ہے, صبر کیا ہے کہ اس کیفیت کے اندر اس میں جو کیفیت ہوگی شادی نہیں ہو رہی, پھر وہ کیا کرے گا, اس کا نفس تیری شادی ہوتی نہیں. اب ایک راستہ کھولتا ہے شیطان اس کے لیے کہ حرام کاری شروع کر دے. شادی بیسیکلی ایک جنس کی خواہش کو پورا کرنے کا نام بھی تو ہے نا. معاشی بات تو بہت سی چیزیں ہیں, اس پہ بہت سی معاملات ہیں شادی کے, لیکن سب سے پہلے جو ہے شادی کی خواہش کو پورا بھی تو کرتا ہے, جنسی خواہشات کو پورا کرنا. تو پھر آدمی کیا کرے کہ چاہیے تو صبر, لیکن صبر نہیں کرنا, بلکہ کیا کر رہا ہے وہ جنسی خواہشات کو اور حرام طریقے سے پوری کر رہا ہے. اس طرف مڑ گیا وہ. کیوں؟ یار شادی ہوتی نہیں تھا, ہم کیا کریں, ہم چلو یار اس لڑکی کے پاس چلے جاتے ہیں, فلاں کام کر لیتے ہیں, فلاں بولے چلو تھوڑا دیر اور لگا دیتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر, چلو یہ کام کرتے ہیں, ہے یا. یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جو جنسی خواہشات تھی جو اس کی نہیں پوری ہو رہی, اس نے اس کو غیر طریقے سے کیا. تو حکم کیا ہو رہا ہے, صبر. صبر سے مراد یہ ہوا کہ جس وقت انسان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو اس کو چاہیے کیا کہ غیر شرعی قدم نہ اٹھائے, بلکہ اللہ کے احکامات اور شریعت پہ قائم رہے. بولے سبحان اللہ. کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام بھائی, جو کچھ بھی ہے, کیونکہ اللہ کو راضی میں نے کرنا ہے, میں تو پھر راضی ہوں اللہ سے. بس موجود ہے, ساری کیفیات موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو حرام سے اس خواہش کو پورا نہیں کیا. ایک آدمی غریب ہے, دوسری مثال پھر سمجھا دوں. ایک آدمی غریب ہے اور وہ امیر بننا چاہتا ہے, امارات نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ کیا کرے, اس کو چاہیے کہ صبر کرے, اس پر صبر کرے. کیسے صبر کرے کہ وہ راستے اختیار نہ کرے حرام کے جس سے امیر بن جائے. یعنی امیر بننے کے لیے کیا کرنا کر شروع کر دے, حرام کاری شروع کر دے, سود خواری شروع کر دے, فضول باتیں شروع کر دے, اس لیے کہ دولت آئے گی تو میں امیر ہو جاؤں گا. تو یہاں صبر اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہوا کہ وہ غیر شرعی کام نہ کرے جس سے تو امیر ہوگا, بلکہ اس غربت کو ایکسپٹ کر لے. بات سمجھ آ گئی, سب کو آئی سمجھ بات. تو جب یہ دو راستے ہو گئے نا, ایک تو ہو گیا کیا کہ اپنی خواہش کے مطابق راستہ کرنے یا میرا امیر بننا ہے, چلو یار سود لے لیتے ہیں, چلو یار فلاں مال کھا لیتے ہیں, اس کو کرتے ہیں, گاڑی تو آ جائے گی, مکان تو آ جائے گا, فلاں تو آ جائے گا. ایک تو یہ راستہ ہو گیا, وہ محروم ہو گیا. دوسرا راستہ صبر کا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. اللہ نے تجھے غربت دی ہے, دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, یہ تیری آزمائش کا ذریعہ ہے, اس سے اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے. تو وہیں جم جا کہ اللہ غریب ہو تو غریب ہی رہوں گا, لیکن حرام کام نہیں کروں گا. تو ایسا شخص جو ہوگا اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ صابر ہے یہ شخص, اس نے اللہ کے دیے ہوئے حالات پہ صبر کر لیا, اللہ کے دیے حالات کو ایکسپٹ کر لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, جیسے اللہ نے رکھا میں ویسے ہی رہوں گا. بات کلیئر. دوسری چیز بڑی بتائی اللہ تعالیٰ نے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کیا نفسیات کی بات اللہ پاک نے کی ہے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ صبر بھی ہوگا, تو اس حالات پہ جم بھی جائے گا, غیر شرعی کوئی بات نہیں کرے گا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غیر شرعی کوئی احکام کو تو نہیں قبول کرے گا, بلکہ جم جائے گا کہ اللہ جس طرح تو نے کیا میں خوش ہوں, ویسے ہی رہوں گا, بھوکا رہوں گا, پیاسا رہوں گا. سارے صحابہ کی زندگی یہ تھی. اللہ کے نبی کے جو عاشق تھے 1,00,000 سے اوپر جتنے بھی تھے, ساروں کو تو جنت کی تو بات دوسری ہے, اللہ نے دنیا میں کیا دیا میں تم سے راضی ہو گیا. اللہ کتنے بلند لوگ ہوں گے مجھے آپ بتائیں. وہ خوشخبری جو اللہ تعالیٰ جنت میں آخری مقام پہ انسان کو دے گا, نبی پاک نے ہر صحابی کو اللہ نے دنیا میں دے دیا, رضی اللہ عنہ میں تو سے راضی ہوں. بولے سبحان اللہ.
کیا صحابہ ہوں گے مجھے بتائیں آپ زندگی. اللہ کیسے راضی ہوں گے کہ جو جنت میں خوشی دینی ہے زمین پر ان کو دے رہے ہیں. کس قدر کے لوگ ہوں گے, یعنی وہ کس قدر اللہ کے احکامات سے مطمئن ہوں گے. بھوک ہے تو بھوک کو پسند کر رہے ہیں. دیکھا ان کی زندگی آپ, کبھی انہوں نے چاہا کہ کسی طریقے سے اپنی خواہش حرام طریقے سے پورا کر لی جائے. نہیں, ہر صحابی جم جاتا تھا غربت پہ, بھوک پہ, پیاس پہ, ننگ پہ, ہلتا نہیں تھا. کہتا نہیں یہ ہو نہیں سکتا. یہ زندگی تھی یا نہیں زندگی؟ اللہ نے دنیا میں خوشخبری دی ہے. تو میرے بھائیوں, صبر کے ساتھ ایک دوسری چیز اللہ نے کیا بتایا, نماز بتائی ہے. حقیقت میں نماز کیا ہے, کسے کیا چیز ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے بدل مانگو. نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ اس اصل کی حیت ہے, اصل نہیں ہے. اصل نماز کیا ہے حقیقت میں, یہ میں آپ کو کہوں, یہ اس اصل کی حیت ہے. صورت دی اللہ نے. اصل چیز جو نماز کی ہے, جس کو نماز صلاح کہا جاتا ہے, وہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے. یہ نماز کی حقیقت ہے. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے اونچا بولو, مانگنا, اللہ سے مانگنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہائی درجے کا ایک ایکشن دیا ہے ہمیں اپنے مانگنے کا. یہ بھی کہا ہے ہاتھ اٹھا کے مانگو, یہ بھی کہا ہے سجدے میں جا کے مانگو, یہ بھی کہا ہے فلاں طریقے سے مانگو, یہ بھی کہا ہے ہزاروں طریقے جس طریقے سے آپ مانگ سکتے ہیں, اٹھ کے مانگو, بیٹھ کے مانگو. لیکن کہتے ہیں سب سے اعلیٰ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس سے بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو فوراً ادا کرتا ہوں, اور وہ کیا ہے؟ نماز کی شکل ہے. حقیقت میں نماز کیا ہے؟ دعا ہے. سبحان اللہ. حقیقت میں نماز کیا ہے؟ دعا ہے, پوری دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس تین صبر سے مراد کیا ہوا کہ پہلی حالت تو صبر کرے گا, اور دوسری حالت کیا ہے کہ تو اپنی حالت کو تبدیل کرنے پہ یہ نہیں, میں جانتا ہوں تو بندہ ہے, تو غربت پہ کبھی راضی نہیں رہے گا. بولے سبحان اللہ. یہ نہیں ہوگا کہ میں غریب ہوں تو غریب نہیں, تیرا دل کرے گا میں بھی یار یہ کروں, میں بھی یہ کروں, میں جانتا ہوں یہ چیز ہے. تو جس حال سے ہوگا اس حال میں تو یقیناً پریشان ضرور ہوگا. تو اس کی دوسری چیز اللہ نے بتائی کہ تو پھر دوسرا کام یہ کر, دوسرا کام یہ کر کہ تو مجھ سے مستقل دعائیں مانگتا رہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس میں تیری یہ کیفیت آ جائے گی کہ جو تیرے اندر جنون اندر گھستا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا, میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا, پھر تو شکوے اللہ سے نہیں کرے گا. جب تو دعا مانگے گا تو وہ سکون تجھ میں آ جائے گا کہ جیسے وہ چیز تجھے مل گئی. سبحان اللہ. تو پہلے دو چیز کیا ہے کہ پہلی چیز میں کیا ہے کہ جو جم جائے گا اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرے گا, غلط راستے پہ نہیں اٹھے گا. اور دوسری چیز کیا ہوگی, جب تو دعائیں اللہ سے مانگے گا, اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میری کیفیت کو دور کر, مجھے عطا فرما, مجھے عطا مانگو اللہ سے. یہ نہیں کہا اللہ مانگو یا اللہ مجھے عطا, یا اللہ میری شادی کر, یا اللہ میری شادی کر. یہ نہیں کہا کہ بے صبری میں آئے گا. یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. بلکہ فرمائے گا مانگو مجھ سے, اپنی اس حالت کو تبدیل کرنے کا مانگو. تو نہیں جانتا کہ تجھے ملے گا نہیں ملے گا, لیکن مانگنے کے بعد ایک چیز کا خیال ضرور ہو کہ اگر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اس پہ تو نے راضی رہنا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہوگا کہ جب تو گڑ گڑا کے مجھ سے مانگے گا تو اگر تجھے مل بھی نہیں رہا ہوگا تو میں تجھے خوش بھی رکھوں گا, مطمئن بھی کرتا رہوں گا. شکوے والا کبھی نہیں بناؤں گا تجھے, شکوہ نہیں کرے گا کبھی تم مجھ سے. وہ چیز بھی نہیں ملے گی تو کہ اللہ چاہے دے یا نہ دے, میں نے تجھ سے مانگنا تو ہے, تمہیں اپنی کیفیت کو ٹھنڈا کرنا ہے. لیکن تعلق تیرا ایسا ہو جائے گا اللہ سے کہ تجھے وہ چیز ملے یا نہ ملے تو اللہ سے خوش ہوگا. دعا مانگنے کے بعد میں نے دعا مانگ لی, ٹھنڈ پڑ جائے گی بس تجھے. اس صبح میں کوئی فرق نہیں پڑا, مجھے نہیں مل رہا, ایسی چیز ہوگی جنہیں جوش آئے گا, گڑبڑائے گا تو ہاتھ اٹھا دے فوراً, اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما. لمبی لمبی دعائیں مانگ, خوب مانگ, سجدے میں مانگ, نماز کی حالت میں مانگ ضرور. تو مانگتا جائے گا, وہ چیز دینا نہ دینا تو میرے اختیار میں, تجھے دوں یا نہ دوں, لیکن تجھے سکون ضرور عطا فرماتا رہوں. اس کیفیت سے نکال دوں گا کہ تم ناشکرا بندہ نہیں ہوگا, شکایتیں نہیں کرے گا, ہم تو یہ کرتے ہم وہ کرتے ہیں, بلکہ کیا ہوگا کہ تو وہ بندہ بن جائے گا کہ جیسے ہی مرے گا اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھ سے راضی ہو گیا. ماشاء اللہ, بہت بہترین چیز ہے.
تو یہ ہمارے میں بہت کمی ہے بھائی. تو ہم تو بڑی شکایتیں کرتے ہیں رب سے، یہ نہیں مل رہا، فلاں نہیں ہو گیا، ایک چیز یہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ تو ہے زندگی کا، یہ تو ہوگا، بالکل ہوں گی ہمارے ساتھ. آج کچھ ہو جائے گا، کل کچھ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہر وقت ہوئے گا. لیکن ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے رضا کی منزل کو تلاش کرنا ہے ان حالات کے اندر. یہ حالات ہمیں کہاں پہنچا رہے ہیں؟ یار یہ تو بیمار نہیں، میں بھی بیمار ہوں، یار اس کو تو یہ نہیں، فلاں. لیکن کبھی بھی اللہ سے شکایت نہ کرے. بس یہ شکایت کے کیا کام کرے؟ دو کام کرے، صبر کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ سے نماز میں مانگے، روزی ہر شکل میں مانگے، نماز کی حالت مانگے، روزی کی حالت مانگے، تلاوت قرآن میں مانگے، ذکر میں مانگے. یہ ساری کیفیات ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ جو مانگنے کا ہے وہ کون سا ہے؟ نماز کا ہے. اور جو بندہ نماز ہی نہ پڑھے تو اس کو سکون کیسے ہے؟ کون بتائے ہم نماز ہی نہ پڑھے. بلکہ یہ کیا ہے، یہ ہم نماز پڑھتے چھوڑو، اس نماز کا کیا فائدہ، ہمیں وہ چیز ملی ہی نہیں. کتنی عجیب بات مجھے بتایا. تو اللہ نے دو علاج بتا دیے کہ آخر سب سے اعلیٰ انعام بتا دیے جنت میں کیا ہے کہ اللہ اعلان فرمائے تو سے راضی ہو. راضی کن لوگوں سے ہوگا؟ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے حالات کو برداشت کیا ہوگا اور دو چیزوں کا اہتمام کیا ہوگا، صبر کا اور دعا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وأزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وجعلنا في زمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. اللهم عافنا في قلبي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا. ہمارے ایک ساتھی ہیں بریڈ فورڈ میں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اللہ قبر کے سوالات آسان فرمائے، ہر مصیبتوں کو دور فرمائے، ان کی پسماندان کو میں نے مولا صبر جمیل نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ آج کی رات ان سب کی بخشش فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ اصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.